ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ حافظ صاحب ہم مصروف آدمی ہیں، ہمارے لیے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک ایسا پیارا نسخہ بتلاؤں کہ آپ کا وقت بھی نہ لگے اور درود پاک بھی پڑھا جائے۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے چلتے ہیں اپنی ڈیوٹی پلیس پر پہنچنے کے لیے، راستے میں آپ کو یوں سمجھو کہ آپ کو 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ یہ ٹائم تو آپ نے دینا ہی دینا ہے، چاہے خاموشی سے طے کر لو سفر، چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پروپیگنڈے سوچتے ہوئے۔ اگر آپ اپنے گھر سے نکلو، سارے کام چھوڑو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی پڑھتے آؤ، واپس جاؤ درود و سلام ہی پڑھتے جاؤ، سودا لینے جاؤ درود و سلام پڑھتے جاؤ، واپس آؤ درود و سلام ہی پڑھتے آؤ۔ رات کو لیٹے ہو، نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھو، نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی پڑھتے جاؤ۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ یار آپ کو میں ایک بڑی ایمان افروز بات بتانا، بہت ایمان افروز، جس طرح آپ کے یہاں پر یہ پروگرام ہو رہا ہے، ہمارے ریلوے کی ایک بڑی مشہور شاپ ہے کیری شاپ، اسی سے ہی میں ریٹائرڈ ہوا ہوں، تو اس شاپ کے اندر بھی نا ہمارے اس طرح پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا، مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں نے آپ کے نسخے پر عمل شروع کر دیا، گھر سے نکلتا درود و سلامی پڑھتا آتا، واپس آتا درود و سلامی پڑھتا آتا۔ بیسیکلی کہنے لگا میں کارپینٹر ہوں، میں ہاتھ سے کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اتنا مزہ آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق مسخری اور فضول گوئی چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا مزید مجھے مزہ آیا، میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، بارہ ٹینی، لوڈو کھیلنا چھوڑ دیا، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ پھر کہنے لگا مزید مجھے مزہ آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار نصیب ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پولیس والوں کے ان کی طرف دیکھ کرنا بعض اوقات میں محسوس کرتا ہوں، ان کے لیے درود پاک پڑھنا بڑا آسان ہے، کیونکہ کسی کی ڈیوٹی کسی ناکے پہ لگی ہے، کسی کے ہی جہاں ڈیوٹی لگی ہے، اور وہاں ان کا کام ہے نگرانی کرنا۔ زبان تو فارغ ہے نا، اگر زبان سے کھڑے کھڑے درود و سلام پڑھتے رہیں، اور ایک حدیث مبارکہ کا میں مفہوم عرض کروں، ہو سکتا ہے کہ میرے کچھ اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے کثرت سے درود پاک پڑھنے کا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز میرا امتی جنت میں میرے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا جتنا اس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ یار یقین جانو یہ حدیث پڑھ کے میرا تو اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ ترقی کرتے کرتے اوپر والے لیول پر پہنچتا ہے، پھر عام بندہ اس کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا، اس کے قریب نہیں ہو سکتا، لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رتبہ اتنا بلند دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے، اور دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی محروم کو عطا فرما دی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں میرا پڑوسی بننے کے لیے نبوت کا تاج چاہیے یا بہت بڑا سرمایہ دار جاگیردار ہوگا پھر میرے قریب ہوگا، نہیں، شرط لگائی تو صرف اتنی، فرمایا تم غریب ہو، امیر ہو، کالے ہو، گورے ہو، وہ تخت و تاج کے مالک ہو یا فٹ پاتھ پر رہنے والے ہو، اگر جنت میں میرا پڑوسی بننا چاہتے ہو تو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، جنت میں میرا پڑوسی بنا دیا جاؤ گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔